بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے خلاصہ تفسیر۔ اس سے پہلے ویلاگ میں ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یعنی کل اتحاجوننا سے لے کر ولا تسألون عما کانوا یحملون، اس کی تشریح اور تفسیر پیش کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں کہ ہم تو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے۔ سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض دعووں نے اختصاص مفہوم ہوتا ہے، مثل نحن ابن اللہ، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک کہ تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا ان کے اقوال عزیز ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے، اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے۔ پھر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی، یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے، اور اس سے بواسطہ موافقت طریق اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو۔ سو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور وہ ان انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا ثابت کر چکے ہیں، جیسا کہ اوپر بھی گزر چکا ہے، اور جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں۔ سو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو۔ اور اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر ہیں نہیں؟ پس جب یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے تو سو تم طریق دین میں ان کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا؟ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی، اور جب خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا تو اس سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو درکنار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ چوتھے ویلاگ کے لیے اس کے معارف مسائل پر روشنی ہوگی، یہ جو ہم خلاصہ تفسیر بیان کر چکے ہیں، تو وہ ہوگا ویلاگ نمبر 4۔ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، بلبل سید سدرا کی نکابت ہوگی، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی،
رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی، میں پڑھوں گا قصیدہ قاسم جلسہ حشر میں، مجھ کو گر اجازت ہوگی، سن کے نعرہ لگائیں گے سنی، گر تو مشرک کے لیے دور قیامت ہوگی، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔